ہماری آج کی نشست کے آخری مہمان خطیب اہل سنت، شیر پنجاب، قائد اہل سنت، خطیب مبلغ یورپ و ایشیا، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب وہ تشریف لائیں اور آ کے اپنے بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، مسل کے حق اہل سنت والجماعت، آستانہ علیہ حسینیہ۔ بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت خوبصورت خطابات خطیب پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب اور جگر گوشہ خطیب الاسلام حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب ان کے خطابات سماعت فرمائے، ان سے پہلے بھی خطابات سماعت فرمائے۔ اللہ سب خطیبوں کو جزائے خیر، علم و عمل میں برکات عطا فرمائے۔ سٹیج پر خطیب الاسلام حضرت علامہ قبلہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی دامت برکاتہم العالیہ اور جانشین خطیب الاسلام اور پھر وارث خطابت خطیب الاسلام وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ دیگر سادات کرام بالخصوص حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری، مہمانان گرامی، شرکائے تقریب مقدس، اتنے زوردار خطابات کے بعد میری شاہ صاحب سے الحمدللہ عقیدت تھی ہے۔ مجھے ایک بات کی خوشی ہے، خطیب الاسلام کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا تھا، وہ دنیا میں تھے تو عقیدت مندوں کے ہجوم میں تھے، اور آج مزار میں ہیں تو عقیدت مندوں کا ہجوم ہوئی ہے۔ میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا، نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ پیر سید کو سائیڈ پہ نکال لیں، شاہ نقوی بھی سائیڈ پہ نکال لیں، خطیب الاسلام حسین سے شروع ہو کر حسین پہ اینڈ ہوتے ہیں۔ آپ میں سے جن کو سمجھ نہ آئی ہو وہ نہ بولیں، باقی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ شبیر بھی میرے امام کا نام ہے، حسین بھی میرے امام کا نام ہے۔ شبیر کی شین سے شروع ہو کر حسین کی نون پر خطیب الاسلام کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ آخر کیا وجہ تھی، کوئی یزید اس خطیب کو ڈرا بھی نہ سکا، جھکا بھی نہ سکا۔ آپ میں سے جن حضرات کی ایک منٹ نا میں چونکہ بے سورہ خود ہوں تو میری تقریر میں کوئی بے سورہ نعرہ نہ لگائے، اور یہ سٹیج والوں سے بھی کہوں گا اگر آپ خطیب الاسلام کے عرس میں آئے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ کبھی ادھر بیٹھ کے دیکھتے تھے، اب ادھر سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میرا جملہ سنیے توجہ سے، نام اچھے ہوں تو کام بھی اچھے ہوتے ہیں، اور ان کا نام بھی اچھا، خون بھی حسین والا، اور ساری زندگی عقائد کی دنیا میں کردار بھی حسین والا، جسے کوئی یزید طاقت اور پاور اور کلاشن کو پوچھے عقیدہ حق بیان کرنے سے ڈرا نہ سکا، اور کوئی ظالم چھپا نہ سکا۔ زمانہ اسے تاجدار حافظ آباد سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی کہتا ہے۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ اچھا ویسے ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، جن کو شریعت نعرے کی اجازت دیتی ہے وہ تو نعرہ لگا لیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ ہی نہ دکھائیں، زبان بھی ہلائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان خطیب الاسلام۔ حضرات محترم،
ابھی یہاں سوچ رہا تھا کہ شاہ صاحب قبلہ اللہ نے ان کو اتنی عزت دی ہے، میرے جیسا خطیب ان کی عزت کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں نے لوگوں کو، خطیبوں کو قبر میں دفن ہونے کے بعد دفن ہوتے دیکھا ہے۔ اسے نسبت حسین نے آج بھی اہل سنت کے دلوں پر حکومت کرتا دکھا دیا ہے۔ جو اس بات کو سمجھتے ہوں وہ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور میں چونکہ حسین پاک کے بیٹے کے عرس میں آیا ہوں اور جن کا نام بھی شبیر حسین ہے، تو میں وہیں سے بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ابھی آپ نے سنا صحابہ کرام کی عظمت کو، تمام صحابہ کو ہمارا سلام۔ میں یہاں سے آغاز کرنے لگا ہوں، سلام اس صدیق اکبر کو جن کے مقتدیوں میں ایک نام عمر کا ہے اور ایک نام علی کا۔ میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سلام جناب صدیق اکبر کی امامت کو جن کے مقتدیوں میں ایک نام جناب عمر کا، ایک نام جناب علی کا۔ ممکن ہے کوئی بندہ مجھ سے پوچھے وہ تو سارے صحابہ کے امام ہیں، تم نے دو کا نام کیوں لیا ہے؟ میں نے کہا خطیب کی تقریر سنی جاتی ہے، اسے سمجھائی نہیں جاتی۔ مجھے پتا ہے تمام صحابہ کے امام ہیں، لیکن میں نے دو کا نام لیا ہے تو حکمت ہے۔ اب وہ حکمت سن لیں، آپ کو اگلی بات سمجھ آ جائے گی۔ عمر وہ ہیں جن کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے۔ یا اللہ جو بولے اس کا حشر جناب عمر کے غلاموں میں ہو۔ ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے۔ ابھی محترم خطیب پاکستان آپ کو بتا رہے تھے کہ حضرت نبی پاک نے دعا مانگی، یا اللہ اسلام کو حضرت عمر کی وجہ سے عزت عطا کر۔ میں اس میں کوئی اور اضافہ تو نہیں کرتا، اس دعا کے ضمن میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے جہاں جہاں اسلام ہوگا وہاں وہاں عمر کا احترام ہوگا۔ جہاں جہاں اسلام ہوگا وہاں وہاں عمر کا احترام ہوگا۔ اور مجھے یہ جملہ کہنے میں نہ کوئی حرج ہے نہ کوئی باک ہے، جدھر عمر کا احترام نہیں ادھر اسلام نہیں، اور جدھر اسلام ہے وہاں عمر کا احترام ہے۔ اب سنیے توجہ سے، حضرت عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، ڈرتا ہے۔ آپ محسوس کر گئے ہیں، میں نے کہا ہے شیطان جناب عمر کے سائے سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ اچھا میں شیطان کا پھر نام لے رہا ہوں، کوئی غلط مطلب نہ لے، اتنا بغیرت ہے شیطان۔ آپ محسوس کریں، اگر شیطان کے لیے دل میں نرمی ہو تو پھر نہ بولیں، اگر نہیں ہے تو سارے بولیں۔ بڑا بغیرت شیطان ہے، ہمیں وقت پر ڈالے رکھتا ہے، عمر کی جوتیوں کے نشان سے ڈرتا ہے۔ شاہ صاحب میں آپ کی خطابت کی مدد لینا چاہتا ہوں، اور خطابت کی مدد لے کے پھر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یار یہ ہمارے سنی بھی پتہ نہیں پاگل ہو گئے ہیں، مت ماری گئی ان کی، جی عمر کو نہیں مانتے، عمر کو نہیں مانتے۔ اور میں نے کہا جھلے ہو گئے ہو، جس بے ایمان سے عمر کی جوتی کا نشان برداشت نہیں ہوتا وہ پورے عمر کو کیسے مانے؟ آپ میں سے جن کو سبحان اللہ کہنا نہیں آتی وہ نہ بولے، باقی سارے بولے۔ اچھا میں پھر شیطان کو کہہ رہا ہوں، بڑا بغیرت شیطان ہے، بڑا بے حیا شیطان ہے، جناب عمر کے جوتیوں کے نشان سے ڈرتا ہے۔ ڈاکٹر خادم خورشید صاحب اور علامہ بیرسٹر وسیم صاحب، آپ کی نوجوانی کی خطابت ہے۔ چلو ہم میں بزرگ تو شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے بعد اب بوڑھوں میں میرا بھی شمار ہونے لگا ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کو ذرا پیار سے سن کے مجھے دعا دے دینا، اور وہ جملہ یہ ہے، سب سے بڑی مشکل ہے شیطان، اور اس مشکل کے لیے جناب عمر کے جوتوں کے نشان مشکل کشا ہے۔ اچھی بولو، اچھی بولو۔ شیطان جیسی مشکل کے لیے جناب عمر کے جوتوں کے نشان مشکل کشا ہے۔ یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا۔ یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا اللہ سے جناب عمر کو میرے نبی نے مانگا، اللہ کہہ دیتا میرے ہوتے ہوئے کسی کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ کہہ دیتا تمہیں بھیجا تھا توحید سکھانے کے لیے، میں جو ہوں میرے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے؟ نبی نے مانگا، رب نے دیا۔ حافظ آباد کے سنیو، یہ جملہ دل کی تختی پر لکھ لو، اگر خدا کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کو عمر جیسے غلام کی ضرورت ہے تو اللہ کے ہوتے ہوئے ہمیں بھی نبیوں کے امام کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا بات۔ آپ پھر کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ چلے پھر سنیں، حضرت عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ اچھا تسی جدوں ڈھلے ہوندے ہو نا، مینوں تاں ڈر لگدا ہے بھی شاید میری آواز تہاڈے تک نہیں پڑ رہی، اونچی بولو، عمر سے شیطان۔ اچھا میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا، میں تاریخ اسلام دہرا کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے سر پر قرآن رکھیں، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے کلمہ ہی نصیب نہ ہو۔ بدر میں ایک طرف کافر تھے، ایک طرف صحابہ تھے، چلو ٹھیک ہے۔ احد میں ایک طرف کافر تھے، دوسری طرف صحابہ تھے۔ جنہوں نے میری گل تو یقین ہے صرف وہ بولو، باقی بندے نہ بولو۔ اچھا جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جدھر کافر ہوتے ہیں ادھر صحابہ نہیں ہوتے، جدھر صحابہ ہوتے ہیں ادھر کافر نہیں ہوتے۔ چلو میں پھر پوچھ رہا ہوں، پھر جدھر کافر ہوتے ہیں ادھر صحابہ نہیں ہوتے، جدھر صحابہ ہوتے ہیں ادھر کافر نہیں ہوتے۔ اب میرا جملہ سن لو، اللہ کی قسم اس کے بعد کوئی اور جملہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، ارے جدھر صحابہ ہوتے ہیں ادھر محمد ہوتے ہیں۔ کوئی ضروری تھوڑا ہے میں کسی کا نام لوں؟ ارے جدھر صحابہ ہوتے ہیں ادھر کافر نہیں ہوتے، جدھر کافر ہوتے ہیں ادھر صحابہ نہیں ہوتے۔ میں خطیب الاسلام کی کتابت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، غلط فہمی میں نہ رہو، نصیحتوں کے موڈ میں نہ ہو۔ ارے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، کافر کی صحابہ سے نہیں بنتی، صحابہ کی کافروں سے نہیں بنتی۔ جو محمد کا غلام ہوگا اس کے دل میں صحابہ کا احترام ہوگا۔ میں ذرا اپنے ملک کی بات بھی کر لوں، میں اپنے ملک کی بات بھی کر لوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج تک یا رسول اللہ کہنے والوں میں سے کوئی بندہ بھی پاک فوج کا دشمن نہیں ہوا۔ اگر آپ کو تسلی ہو تو ہاتھ کھڑا کریں، ذرا گواہی ہو جائے۔ سٹیج والے چونکہ قائدین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اب سنیے کیوں دشمن کوئی نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ ہے، سنی چبل نہیں ہے۔ اس سنی کو عقیدہ بھی پیارا ہے اور پاکستان کا چپا چپا بھی پیارا ہے۔ مجھے پاک فوج کا ایک ایک بچہ جوان اس لیے پیارا ہے کہ میں رات کو سکون سے سوتا ہوں اور وہ دشمن کے سامنے سینہ تان کے غیرت کے ساتھ اس زمین پہ پہرا دیتا ہے۔ کروڑوں وہ مولوی جن سے ڈیزل کی بدبو آئے، میں اس فوجی کے جوتے پہ مار دوں جو گردن کٹاتا ہے، کسی ہندو کا ایجنٹ نہیں بنتا۔ اگر آپ بھی اسی طرح ہیں تو بولیں اونچی آواز سے۔ اور میں یہ بات کہنے لگا ہوں، سلام اس پاک فوج کو جو پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے، نظریات کی محافظ ہے۔ اچھا اب کوئی بندہ پوچھے تو پاک فوج کو کیوں سلام کر رہا ہے؟ میں کہ بھئی میرے وطن کی پہرے دار ہے۔ اب میں جان بوجھ کے شاہ صاحب رک گیا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں اتنا بغیرت تو نہیں جو وطن پہ پہرا دے میں اس کو سلوٹ کروں، اور جو فوج محمد پہ پہرا دے۔ آپ سارے بولیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ ارے جو فوج میرے محمد پہ پہرا دے، میں یہاں سادات کے مجمع میں اور سرفراز طاہر صاحب اور دیگر جتنے مفکر ہیں، آپ لوگ ہیں، ان کے مجمع میں کہنا چاہتا ہوں، پاک فوج کا دشمن وہی ہوگا جو وطن کا دشمن ہوگا، جسے وطن سے پیار ہے، اسے پاک فوج سے بھی پیار ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جسے محمد سے پیار ہے اسے صحابہ سے بھی پیار ہے، اور جو صحابہ کا غدار ہے وہ میرے محمد کا بھی غدار ہے۔
ملانے کو بھی سلام کرتے ہیں۔ نالے میں تواڈے نال گل کر رہا سنی لوگ ہاں جدی قبر وچ نبی پیر پاوے وہ جنت دا باغ ہے تے جنوں نال سوالے جڑا سنی ہے اس گل تے نہیں بولے او کو خدا پوچھے اونچی آواز نال بولو۔ اگر اس طرح بھی آپ نہیں بولے تو میں اگلے جملے پہ بولنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے میری بات سننا، مزہ ہے تو بولنا مگر نہ بولنا۔ جو گنبد خضرا کو باہر سے دیکھے اس کے گلے میں تو ہار ڈالتے ہو، اور جو ساری زندگی محمد دیکھے پھر ساتھ لیتے، آپ اونچی آواز سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ؟ یہ کہتے ہوئے تو مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں کہوں کہ میں مہمان ہوں، یہ تو بڑی بغیرتی ہے۔ غلام مہمان نہیں ہوتے، میں سیدوں کا قد ماپ کے نوکری نہیں کرتا، میں بغیرت مولوی نہیں ہوں۔ سیدوں کے بچوں کے جوڑے میرے سر کا تاج، یہ تو خطیب الاسلام ہے۔ کسی کو یہ بات اچھی لگے یا لگے، وہ مولوی میرے جوتے کی نوک پر جس کتے کو آل محمد کا حیا نہ ہو۔ ہمیں اس میں کوئی بات نہیں ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں حشر کے دن ڈگریاں نہیں چلے گی، در زہرا کی غلامی چلے گی۔ جن کا نظریہ وہ اونچی آواز سے بولے، ہر بندہ نہیں جس کا یہ نظریہ وہ اونچی آواز سے بولے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اور اس جملے کو دل کی تختی پر نوٹ بھی کر لیں، میں سنیوں کے مجمع میں بات کر رہا ہوں۔ ارے اگر غار پر اصحاب کہف کی غار پر کتا بیٹھ جائے تو جنتی ہو جاتا ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر اصحاب کہف کی غار پہ بیٹھنے والا کتا جنتی ہے تو قیامت تک اولاد محمد کا ہر فقیر بھی جنتی ہے۔ ہمارے شاہ صاحب بڑا عجیب چکر ہے کہ صدیق اکبر کو وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، بھئی کوئی مانے نہ مانے ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بڑا پیار سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اس جملے کو اگر میں غلط استعمال کر رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں مجھ سے خدا پوچھے اور میری بخشش ہی نہ ہو۔ اللہ کی قسم جب میں دیکھتا ہوں صدیق اکبر کو خلیفہ ماننے والوں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کے جنتی ہونے کا اعلان خدا نے نہ کیا ہو۔ اللہ دی قسم کنجوس لگے ہو۔ اچھا ہون جملہ ہو کھاں توجہ، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، جس ساری جماعت سے رب نے جنت کا وعدہ کیا اس جماعت نے صدیق اکبر کو خلیفہ مانا۔ چلو ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، اولئک ھم المؤمنون حقا، جن کے بارے میں خدا نے کہا پکے مومن ہیں، اس ساری جماعت نے صدیق اکبر کو امام مانا۔ لو جی تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس جماعت سے اللہ نے اعلان کیا کہ میں راضی ہوں اس ساری جماعت نے صدیق اکبر کو امام مانا۔ لو بھائی جان، اب میں علماء کے چہرے کی زیارت کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں، جس جماعت نے میرے پاک نبی سے پڑھا، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، میں کچھ نہیں کہتا، میں آپ کا احترام کر رہا ہوں، خطیب الاسلام کے مہمان ہیں۔ پھر جملہ سنیے، جس جماعت نے نبی پاک سے پڑھا اس سب نے صدیق اکبر کو امام مانا۔ اچھا میں کوئی شیعہ سنی دیوبندی وہابی کا چکر نہیں ڈال رہا، شیعہ سنی دیوبندی وہابی یہ بات کی چیزیں ہیں، جو نبی سے پڑھے ان سب نے کہا ابو بکر امام ہے۔ اے ہولے ہولے بولو، میں فرشتے لکھنا لیں تسی صدیق اکبر تے بولے سو۔
اچھا جن کو رب کہتا ہے یہ سارے جنتی ہیں، چلو سبحان اللہ اچھی، وہ بھی کہتے ہیں امام ہیں۔ جن کو رب کہتا ہے یہ پکے مومن ہیں، وہ بھی کہتے ہیں امام ہیں، اور جن سے رب راضی ہے وہ بھی کہتے ہیں امام ہیں۔ میں یہاں سے یہ مطلب سمجھا ہوں، ابو بکر کو ماننے کے لیے اس بندے پہ خدا کا راضی ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، کچھ یہ بات آپ سکتے ہو؟ چلو میں کوئی اتنا بڑا خطیب تمہیں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ آپ کے علاقے میں چیف سیکٹری کسی کو ڈی سی لگا دے، ڈی سی ضلع کا مالک ہوتا ہے، جس کو اللہ عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اب ڈی سی یہاں لگ گیا، حافظ آباد کے چوڑوں نے احتجاجی جلوس نکالا، ہم نہیں مانتے ڈی سی۔ انہاں کہا چوڑے ہو کہا تجربہ، انہیں کہا جی ہم نہیں مانتے، انہیں کہا تو آڈے کو لوگ کسے کی پوچھنا سی، سی ایم دی مردی، چیف سیکٹری دی مردی، جنہوں لایا نے باقی شریف لوگ کہاں کہا سی تو منانگے، فدا شاہ صاحب اکھے منانگے، وسیم الحسن شاہ صاحب اکھے منانگے، باقی انہیں کہا بھائی حکومت نے لایا سی ریاست میں سنیاں کدے ٹکر نہیں منانگے، انہیں کہا نہیں اسی چوڑے ہیں، انہیں کہا کملے ہو، چیف سیکٹری لا چھڑے، سی ایم دے آرڈرنا لاوے، اسی سارے من لئیے، چار چوڑے نامی منن، تے ہن چوڑیاں دے آکھے ڈی سی دن نے بدلے جاندے۔ میں نو پتہ نہیں گال کرن دی کوئی شعور ہے کہ نہیں، ایمانداری نال میں دسو جنہاں نو محمد نے پڑھایا ہے وہ سارے جنہوں امام من لین تے چوڑیاں دے نہ منن نال ابو بکر نو کیڑا فرق پیندا ہے؟ تُسی سبحان اللہ اگر اچھی آواز نہ آکھیے تو بڑی مہربانی۔ اچھا جو بات میں نے شروع کی تھی میں ابھی ادھاری ہوں، جناب صدیق اکبر کے مقتدیوں میں ایک نام جناب عمر کا، ایک نام جناب مولا علی کا۔ عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، علی وہ ہے جو کسی بے ایمان سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ میں ذرا نعرہ حیدری لان لگا تو تھوڑی آواز چیک کرنے لگا، نعرہ حیدری۔ اللہ دا شکر ہے سارے لائے سٹیج والے کسا دیکھنے ہاتھ کے نعرہ حیدری۔ میں تیسری باری پھر نعرہ لان لگا، نعرہ حیدری۔ ہن ذرا توجہ نال سنے جے، حضرت عمر کو کوئی شیطان برداشت نہیں کرتا، علی کو کوئی بے ایمان برداشت نہیں کرتا۔ صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، جناب عمر جناب علی نے ان کے پیچھے نماز کی نیت کر لی۔ مجھے لگتا یہ ہے رب نے کہا علی عمر ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، علی سے بے ایمان جلتے ہیں، عمر سے شیطان جلتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے علی و عمر جس ابو بکر کو امام مانے اسے نہ کوئی شیطان مان سکتا ہے نہ کوئی بے ایمان مان سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سنیہ کے بادشاہ، سنیہ کے بادشاہ، سنیہ کے بادشاہ۔ اب سنیے، میں نے سیدنا صدیق اکبر کو سلام کر لیا، صحابہ کو سلام کر لیا، مجھے اس دن سے پہلے موت نہ آ جائے کہ میں صحابہ کی بات کروں اور اولاد کی بات ہی نہ کروں۔ وہ تو میری خطابت کا دن خدا مجھے دیکھنا ہی نصیب نہ کرے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں صدیق اکبر کی یہ عظمتیں ساری کیوں ہیں؟ کہ وہ یار ہیں، کیوں ہیں؟ وہ وفادار ہیں، کیوں ہیں؟ کہ میرے نبی نے انہیں صحابہ کا مقتدا بنایا۔ پر سنی ہو مجھے یہ بات بتاؤ، صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بھی ہیں، صحابہ کے قائد بھی ہیں، امام بھی ہیں، مگر کوئی خطیب سینے پر ہاتھ مار کے سر پر قرآن رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ صدیق اکبر نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اعزاز کائنات میں جس ہستی کو حاصل ہے اس ذات کو سید اعظم کہتے ہیں۔ میرے جو 7 منٹ ہے تسی گھڑی صحیح نہیں ویکھی؟ ہاں جی
اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سیدہ زہرا پاک کا نام ہے، اور اگر آپ کو خوشی نہیں ہوتی، آپ مصطفیٰ کے کچھ نہیں لگتے، جو نبی کا کچھ لگتا ہے وہ اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ میں شاہ صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حدیث پاک میں ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ جب بھی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی، میرے آقا کھڑے بھی ہوتے، ماتھا بھی چومتے، مرحبا ابنتی بھی کہتے، اور حضرت سیدہ زہرا کی زبان کو اپنے منہ میں بھی لیتے۔ مولویوں بتاؤ اپنی پاک زندگی میں کتنی مرتبہ میرا نبی زہرا کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، بات ہی جانا نہیں چاہتا، اور جب سیدہ کی بات آئے اپنا علم نہ دیکھا کر، محمد کی ادا دیکھا کر۔ اب ذرا 3 حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں بی بی پاک کی شان میں اور میری بات ختم۔ اور یہ وسیم الحسن شاہ صاحب ہوں، پیر منور شاہ صاحب ہوں، فدا شاہ صاحب ہوں، شبیر شاہ صاحب ہوں، چلو ان کی بات ہی نہیں کرتا، داتا صاحب ہوں، غوث پاک ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں۔ میں بڑے درد کے ساتھ یہ کہنے لگا ہوں، اگر داتا کی عزت بھی ہے تو اس لیے کہ ماں زہرا ہے، اور اگر غوث پاک کی اتنا عزت ہے تو ماں زہرا ہے۔ میں سارے سیدوں کے، یہ شاہ صاحب آپ سے لے کر ہر سید کے سر پر اپنی ٹوپی رکھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، میں پوچھتا ہوں ارے سیدوں جیسا کوئی اور کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ ماں فاطمہ ہے، انتے ہو گئے ہو جن کے پتی جیسا کوئی نہیں اسمان ہے۔ میں آج جھولی اٹھا کے ایک دعا مانگنے لگا ہوں، یا اللہ جو پاک بی بی کے نوکروں کی صف میں کھڑا ہے اس کا حشر بھی زہرا کے کمیوں میں کرنا، جو آمین کہہ سکتا ہے وہ اونچی آواز سے آمین کہے۔ بڑے لوگوں کو یاریاں یاد ہیں، دوستیاں یاد ہیں، رشتہ داریاں یاد ہیں، یاری نہ بچا، محمد سے حیا کا رشتہ بچا۔ سیدہ زہرا فاطمہ تو بدا تو منی، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ بس مدینہ پاک دی عجبہ کھجور تے سبحان اللہ کہنا لے نبی دے جگر دے ٹکڑے تے۔ تسی بڑی عجیب شے ہو، سلام کرن تے آؤ تے مدینہ دی بلیاں نو کر لو، چپ کرن تے آؤ تے جگر دے ٹکڑے تے چپ کر جاؤ۔ اور ویسے میں ایک بات آپ کو کہہ دوں شاہ صاحب، یہاں سارے خطیب ہی بیٹھے ہیں، سیدوں کے قدموں پر ہاتھ، باقیوں کی خطابت کو سلام۔ جن کے لیے نبی کھڑا ہو اس کو نہیں ہے ضرورت کہ کوئی اس کے حق میں بولے، جس نے بولنا ہے نمک حلالی کرنی ہے، اونچی آواز سے بولے۔ اور بھائی جی سیدہ کی بات کر رہا ہوں، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ یہ جگر کا ٹکڑا ترجمہ کس نے کیا؟ مجدد دین و ملت، امام غیرت، امام عشق، شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے۔ سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا، ایک باری سارے رل کے آکھو سبحان اللہ۔ اب دوسری حدیث فرمایا فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ اکبر صاحب تیسری حدیث ہے یا روحی، فاطمہ میری جان ہے۔ بس بھی میری تقریر مکمل ہو گئی۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرا دل، فاطمہ میری جان۔ جنہ دی جان سلامت ہے ایک باری کی سبحان اللہ بولو۔ میں چاہتا ہے وا خطیب الاسلام خوش ہو جان مزار کہ جس سیدہ دے پتر ہون دی وجہ کر کے زمانے میرے پیر وچ نے آج اس ماں دا ذکر میری اس تے پہ آندا ہے جڑے خوش ہو بی بی پاک دے نام تے اونچی بولو۔ میں کوئی گل کرن لگا، سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا، سیدہ زہرا نبی کا دل، سیدہ زہرا میرے نبی کی جان، مشورہ دے رہا ہوں اور سیدہ کو معصومہ مان کے پاک نہ مان، سیدہ کو نبی کے جگر کا ٹکڑا مان کے پاک نہ، محمد کے جسم
اور میری آج کی تقریر کے آخری جملے، اللہ قبلہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے، چاروں بھائیوں کو 4 یاروں کا صدقہ دیکھیں، میں نے اولاد پنجتن پاک کے لیے 4 یاروں کا واسطہ دے کے کہا ہے، ہم نہ اندھے ہیں نہ کانے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اب میرا جملہ سنیے، سیدہ زہرا جگر کا ٹکڑا اور صدیق اکبر جگری یار، سبحان اللہ، اچھی آنکھوں تو میری تقریر مکن لگو ہے۔